قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ قائرہ صاحب، بات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے یا ابھی بھی کوئی سیٹلمنٹ کی گنجائش ہے اس تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں حکومت کے ساتھ؟ کون سی گورنمنٹ کے ساتھ؟ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ عمران خان کی گورنمنٹ تو ختم ہو چکی ہے، اب تو ایک بس ریچول باقی رہ گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی 145-140 ممبر ہیں ٹوٹل ان کے ساتھ، اور وہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے اس وقت، ٹیکنیکلی وہ گورنمنٹ نہیں، تو ان کے ساتھ اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اب کوئی سیٹلمنٹ کی صورت اس ملک کو کسی بحران سے نہیں نکال سکتی۔ آنے والی حکومت جو ہے وہ بھی کوئی بڑی سٹیبلٹی کا باعث شاید نہ بن پائے، کیونکہ اس کے بھی سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں اور اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، اور اس کا مینڈیٹ ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے فیئر اینڈ فری فضا بنائے اور الیکشن ہو جائے۔ تو اس کے لیے تو اب خان صاحب کے ساتھ نہیں، بلکہ اب اتفاق رائے سے جو گورنمنٹ بن جائے گی تو اتفاق رائے سے قانون سازی کر کے الیکٹورل پروسیس کو درست کرے گی بس، اور الیکشن میں۔ اچھا قائرہ صاحب، اب سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے 63A کی تشریح کا، اس میں تو اب تقریباً 100% امکان یہ ہے کہ وہ ووٹنگ کے بعد ہی اس کا فیصلہ آئے گا، کیونکہ ابھی تو تمام ہی فریقین حکومت کے علاوہ ان کے دلائل باقی ہیں اور پیر کو اس سے سماعت ہے، ووٹنگ بھی پیر کو شاید ہونی ہے یا پیر منگل کو۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اسپیکر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی بڑی تھن میجورٹی ہو جائے گی، یعنی 174 کے قریب شاید آپ کے ممبرز بن رہے ہیں، تو 2-3 کا جی گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس 177 ممبر ہیں ادروائز، لیکن اگر اسپیکر صاحب اس حد تک جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ نظام ایک حد تک آپ کی غلط کاریوں اور آپ کی غلط فیصلوں اور آپ کے جذباتی ایشوز کو ایک حد تک ٹالریٹ کرتا ہے۔ الٹیمیٹ نظام آپ کو اسائڈ کر دیتا ہے۔ اگر اسپیکر صاحب تاریخ میں اس طرح جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ رستہ بھی موجود ہے۔ اب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، ٹالرنس کی، آئین سے انحراف کی۔ اگر وہ اتنا بلیٹنٹلی چلنا چاہیں گے جس کو نہ پاکستانی قوم مانیں گی، نہ پارلیمنٹ کے لوگ مانیں گے، نہ باقی سیاسی جماعت مانیں گے، تو کیا پاکستان کے ادارے یعنی سپریم کورٹ اور باقی سب اس کو قبول کر لیں گے؟ قائرہ صاحب، ایک تو یہ جو عالمی سازش کی بات کی جا رہی ہے، خط کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے آپ لوگوں کو حکومت اعلی کار کہہ رہی ہے کہ آپ امریکہ اور یورپ اور دیگر ممالک کے استعماری قوتوں کے، انفیکٹ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس تناظر میں ان کیمرہ سیشن جو ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کا بیسکلی کیا ہے؟ آپ لوگ اپنی صفائی کیسے دے سکتے ہیں حکومت سے؟ اس تناظر میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں تو ان کی ذہنی حالت پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم قانونی قوتوں کے اعلی کار ہیں ان کے مطابق، تو پھر تو ہمارے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا حکومت جو ہے وہ خود غداری کرے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ اعلیٰ کاروں کے خلاف پرچے دے، ان کے خلاف کیس درج کرائے، ان کو قرار واقعی سزا دے، کیونکہ یہ تو ملک کے خلاف سازش ہے جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی لاجک ہے؟ صحیح جو بات ابھی تک ہمیں سنائی دی ہے ادھر ادھر سے جو باتیں ہوئی ہیں، یہ کیبنٹ کے لوگوں نے کچھ نیتی محافل میں باتیں کی ہیں کچھ میڈیا پرسنز کے ساتھ، وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک کی حکومت کا کوئی تیسرے درجے کا افسر ہمارے امباسی کے کسی افسر سے ملا اور اس نے اپنے اظہار کیا کہ پاکستان کے ساتھ سول گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور عمران خان کی حکومت ان تعلقات کو اور خراب کر رہی ہے، جس طرح کا نیریٹو لے کے وہ عوام میں جاتے ہیں اور ہمارے خلاف وہ مسلسل بولتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر خان صاحب اب ان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے اور یہ عدم اعتماد میں سنوائی کر اور زیادہ، چونکہ یہ ہمارے خلاف اور جائیں گے تو اور تلخی ہوگی، لیکن ہمارا ملٹری سائٹ کا تعلق ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمارے آپس میں کوآپریشن رہتا ہے فلاں فلاں، اس میں تو امریکہ کے ساتھ ہمارے پہلی دفعہ نہیں ہے۔ جی حکومتوں کے خلاف ان کے بہت ادوار، لیکن قائرہ صاحب علی موسیٰ گیلانی صاحب نے بہت بڑی چارج شیٹ مجھے دے دی ہے، میری بات سن جی بہت خوفناک چارج شیٹ آپ نے مجھے دے دی ہے، میں اس کو حکومت کی چارج شیٹ نہیں، میں آپ کی چارج شیٹ سمجھتا ہوں۔ نہیں قائرہ صاحب، میں آپ کے منہ سے سنتا ہوں، نہیں قائرہ صاحب، میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ قائرہ صاحب ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ یہ فرمائیں قائرہ صاحب کہ جو آپ ذہنی حالت عمران خان کی بیان کر رہے ہیں اور ضد اور ہٹ درمی کی بات ہو رہی ہے، کیا اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ذہنی حالت میں
آپ کسی بیرونی مداخلت کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں یا سموتھ ٹرانزیکشن ہوگی اور عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، عمران خان گھر چلے جائیں گے؟ سر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، چیزیں اسموتھلی چل رہی ہیں، جی نہ کسی ادارے کی طرف سے مداخلت ہے، نہ سپریم کورٹ کی طرف سے مداخلت ہے، اور سپریم کورٹ اس معاملے میں واضح طور پہ اٹارنی جنرل سے آن فلور کمٹ کرا چکی ہے اور خود آبزرو کر چکی ہے کہ ہمارے پروسیس کے دوران ووٹنگ پروسیس آف دا پارلیمنٹ نہیں رکے گا، وہ پروسیڈنگ جگہ جاری رہے گی ایز پر لا، ایز پر کانسٹیٹیوشن. یہ تو بات ہے. اور اردو میں کہا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر پہلے فیصلہ نہ آیا تو پھر یہ آئندہ کے لیے ہوگا، موجودہ سیشن یا موجودہ پروسیس کے لیے نہیں. یہ تو کورٹ کے اندر ہوا. ٹھیک ہے. کہ اب اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی بیرونی عدالت، بیرونی حکومتوں کے اعلی کار ہیں. کون سی بیرونی حکومتوں کے اعلی کار ہو گئے ہم؟ مثلاً قاہرہ صاحب ایک ضمنی سوال آپ لے لیں. قاہرہ صاحب ایک ضمنی مجھے سوال. پہلے سوال کا جواب دینے دیں تاکہ میں اچھا بات کروں. جی. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد کا لفظ کیونکہ وہاں آیا ہے، ہم بھی اس میں عدم اعتماد لائی ہے. تو ہم تو 27 تاریخ کو چلے تھے، یہ خط تو 7 تاریخ کو آیا ہے. ہم تو 27 فروری کو چلے تھے اور وہاں سے اعلان کر کے چلے تھے. 27 فروری سے پہلے جنوری میں بھی، فیبروری میں بھی، دسمبر میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، عدم اعتماد لائیں گے. اس سے بھی پہلے 2020 میں ہم نے پی ڈی ایم بنائی. پی ڈی ایم کو بنانے وقت ہم نے اس وقت لکھا کہ اس حکومت کے خلاف جلد سے جلوس فلاں، اور اس کے بعد ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. جی. یہ بھی پھر اپوزیشن کی جماعتوں نے بہت بڑی سازش کا شکار ہو کے اس وقت جب خان صاحب امریکی صدر ٹرمپ سے بڑی تاشیر بات لے کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، ورلڈ کپ جیت کے آتے اچھا ہیں. قاہرہ صاحب گزارش سن لیجیے نا. قاہرہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ایسے ہی ہے. قاہرہ صاحب علی موسیٰ گیلانی صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دفتر خارجہ کے ایک افسر سے یہ خط لکھوایا ہے اور عمران خان صاحب کو پہنچایا ہے. یہ الزام کیا علی موسیٰ گیلانی صاحب کا ذاتی حیثیت میں ہے یا آپ کی پوری پارٹی اس بات پہ متفق ہے؟ یہ بات تو جی علی موسیٰ صاحب سے آپ پوچھ، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ میرا ہے. ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. ارشاد عارف صاحب. جی اسد صاحب، یہ قاہرہ صاحب جو بات کر رہے تھے بہرحال سیاسی حوالے سے ایک تو میرا خیال ہے یہ جو 170 کا فگر کہہ رہے ہیں وہ اس میں اب جام عبدالکریم کا بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے. پہنچ گئے جی پہنچ گئے ہیں. آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے؟ نہیں، وہ تو پروڈکشن آرڈر میرے خیال وہ ان کے تو دینے لازمی ہے نا، ووٹنگ پہ تو لازمی ہو جائیں گے. جی اچھا. اب معاملہ یہ ہے کہ 161 لوگ آئے تھے اس دن جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی. اب 161 کے بعد 7 افراد ایم کیو ایم کے آپ کاؤنٹ کریں، 4 آپ کاؤنٹ کریں بلوچستان عوامی پارٹی کے، بھوتانی صاحب کا ایک، بگٹی صاحب کا ایک، تو یہ ملائیں تو یہ میرے خیال میں تو 174 بنتے ہیں. بہرحال دو لوگ نہیں ہیں، جام علی عبدالکریم نواز اور علی وزیر کو بھی شامل علی وزیر کو بھی شامل کریں گے اور 176 ہو دیکھیں جاتے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی شامل کریں. طارق بشیر چیمہ صاحب کو تو شامل کیا نا.